بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا موقع، ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں جاننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بہت بڑی بات کو جانتے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. پھر کہا لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی بات ہم آج سننے اور کہنے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا دن جو ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو کچھ باتیں جمعے کے گزشتہ 2 خطبوں میں ہم نے سنی. جیسے آج جانتے ہیں کہ میرے جو دوست احباب ہیں جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن، جو سورہ فاتحہ کی آیت میں ہم نے پڑھی، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. تو اس کے جو اسٹیجز ہیں، کتنے مراتب ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ کے جو مراتب ہیں، کتنے مراتب ہیں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خبر کی بات سنتے تو رونے لگتے تھے، بے تحاشا رونے لگتے. تو لوگ کہتے کہ اے خلیفہ امیر المؤمنین، نذکر الجنت والنار، ہم دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی جب بات آتی ہے تو روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کرتے تھے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، القبر اول منازل الآخرہ، قبر قیامت کا پہلا رتبہ ہے، قیامت کی پہلی منزل ہے. قبر قیامت کی پہلی منزل ہے. ان نجا منها فما بعده ایسر منه، اگر وہ منزل میں آدمی نجات پا لیتا ہے تو اس کے بعد میں آنے والے مرحلے آسان ہیں. اگر اس منزل میں پھنس گیا، وما بعده اشد منه، اس کے بعد میں آنے والے مرحلے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو گزشتہ جمعے کے خطبوں میں ہم نے برے آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، آسمان پر کیسے جاتی ہے، پھر اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور نیک آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، یہ تمام باتیں ہم نے سنی. خلاصہ کلام یہ تھا کہ ہم وقت کی قلت کی خاطر پھر اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی دن کی پہلی منزل آدمی کی قبر ہوتی ہے. اگر وہ نیک ہے
تو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جنت میں اپنے محل کو دیکھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا رب اقم الساعہ، یا رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجئے، یہ دیکھیے میرا محل دکھ رہا ہے، میرے زیورات دکھ رہے ہیں اور میری وہ ساری چیزیں ہیں جو جنت میں آپ دینے والے ہیں، یا رب اقم الساعہ۔ لیکن فرشتے کہیں گے نم کنومت العرس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ لیکن جو برا ہوگا اسے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی، صبح شام اسے عذاب ہوگا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور اسے فرشتے ایسے کرس سے ماریں گے اور وہ 70 گز تک زمین میں دھنستے چلا جائے گا۔ یہ برا آدمی ہے جس کے ذکر ہم نے گزشتہ خطبوں میں سنا۔ لیکن ایک بات جو میں بتانے سے رہ گیا تھا وہ یہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی مرحوم باپ ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی کوئی مرحومہ ماں ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں، آج آپ نے درس میں شرکت کی، فرشتے قبر میں ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا بیٹا درس میں شریک ہے، تو وہ قبر میں خوش ہوتی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے زمین پر جو اولاد چھوڑی وہ نیک ہے۔ اگر کوئی سنیما دیکھتا ہے، ناچتا ہے، ننگی عورتوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، گانے سنتا ہے، تو فرشتے قبر میں وہ بھی پہنچاتے ہیں، دیکھتے ہیں تیرا بیٹا وہاں ناچ رہا ہے۔ اب خبر میں اس ماں کو کیا ہوگا؟ ہم تو سمجھتے ایصال ثواب، بوندی کھانا کھلا دو، بات ختم۔ نہیں، ہماری ساری باتیں قبر میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اچھی بات سے وہ خوش ہوتے ہیں، بری بات سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا فیصلہ کر لیں، ہم اپنا فیصلہ کر لیں کہ قبر میں جو ہمارے مرحومین ہیں انہیں ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال جس سے وہ قبر میں مطمئن ہو جائیں اور قبر میں وہ خوش ہوں، اور ہمارے برے اعمال جس سے وہ کہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اے اللہ ہم نے کیسی اولاد چھوڑی، انہوں نے نماز ضائع کر دی، اپنے خواہشات کے پیچھے چلے گئے۔ تو دوستو عزیزو، یہ قبر کی ایک کیفیت ہے جو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخرت سے مراد قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کئی ناموں سے یاد کیا۔ یوم التناد قرآن میں، ذالک یوم التناد، یہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، ارے بھائی ذرا سننا، ارے بھائی ذرا دیکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی کا جو سب سے اپنا قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، بھاگے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وصاحبتہ، اب اس کی بیوی اس سے بھاگے گی، اس کا بھائی اس سے بھاگے گا، یوم التناد۔ اور کبھی اللہ نے کہا یوم التغابن، اور کبھی کہا، اور اللہ تعالیٰ القاریہ، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آخرت کے دن کو یاد کیا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں 6 ارکان، جیسے آپ جانتے ہیں الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم مجمل تو ایمان لاتے بے قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت سے پہلے جو اسٹیجز ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ اس مجلس میں ہم مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ القبر اول منازل الآخرہ۔ لیکن ایک وعدہ میں نے گزشتہ جمعے میں کیا تھا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ روح اور جسم کا کیا رشتہ ہے، روح اور جسم کا کیا رشتہ ہے۔ یہ جو دروس ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم بس آپ کو سناتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں،
کبھی یہ چیزیں ہمارے دل پر ایسی ایسی کیفیت طاری کرتی ہیں، آپ سے پہلے یہ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں واقعی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اس صبر اور آزمائش سے گزار دیتا ہے جب ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے ساتھ اس کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جسم کی صحت کے لیے آپ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، لیکن روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ روح کے لیے تو کچھ ریفریشمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے چائے پی، بسکٹ کھایا، کس کے لیے کھایا؟ جسم کے لیے کہ روح کے لیے؟ ہاں، جسم کے لیے۔ اب جو مولانا کی پوری تقریر ہم نے سنی وہ کس کے لیے؟ روح کے لیے۔ اس سے روح تابندہ ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، لیکن روح کو آپ بسکٹ کھلائیں گے تو روح نہیں کھائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ روح پنپتی ہے، موٹی ہوتی ہے اللہ کی کتاب اور حدیث سے۔ وہ آپ اسے چاول کھلائیں گے، سالن کھلائیں گے، نہیں چلے گی۔ تو روح اور جسم کا رشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ 3 مراحل میں الگ الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، زندہ ہونے کا مطلب جب سے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کا پیٹ ہم نے نہیں دیکھا، تب تک جسم اور روح کا رشتہ یہ ہے کہ جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، ایڈیشنل ہے۔ جسم اصل ہے، روح ایڈیشنل ہے۔ مطلب آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ لگے گا، لیکن روح کو بھی فائدہ ہوگا، روح بھی اس سے بینیفٹ، روح بھی اس سے مستفید ہوگی۔ تو اصل کون ہے؟ جسم ہے، روح اس کے تابع ہے، یعنی ایڈیشنل وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، اب دنیا میں حالت برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو وہاں اصل کون ہے؟ روح ہے، وہاں اصل روح ہے، لیکن جسم اس کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کو تکلیف نہیں ہوگی، جسم کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن اصل روح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اس کو لوٹا دو، اس کو اس کے جسم میں ڈال دو، اس روح کو اسی جسم سے ہم نکالیں گے۔ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو کیا دکھتا ہے؟ کسی کی کھوپڑی دکھتی ہے، ہڈی دکھتی ہے، وہاں جسم تو نہیں ہے، لیکن روح ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صاحب کیسے کہ روح کو اگر عذاب ہوتا ہے تو جسم کو کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں، جیسے کوئی ناگ ہمیں بھگا رہا ہے، تو ہم اپنے بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پسینہ پسینہ ہے۔ خواب آپ نے نہیں دیکھا تھا، خواب آپ نے نہیں دیکھا تھا، خواب نے دیکھا تھا، لیکن آپ کے جسم نے بھی تکلیف محسوس کی۔ تو جسم اور روح دونوں شریک ہیں، لیکن پہلا مستفید وہ ہے، دوسرا مستفید وہ ہے۔ لیکن اور ایک زندگی جس میں آدمی جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کی زندگی، اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں، جسم بھی شریک ہے، روح بھی برابر کا شریک ہے۔ عذاب اگر پاتے ہیں تو دونوں شریک ہیں، نعمتیں پاتے ہیں تو دونوں شریک ہیں۔ تو یہ ایک رشتہ ہے روح اور جسم کا جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، آخری وقت جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اتبعها البصر، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ روح جب جسم سے جانے لگتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کرتے ہیں، پہلے اس کی آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے کہ اب یہ روح جا رہی ہے، آخری نگاہ اپنے بیوی بچوں پر ڈالتا ہے، یہ آخری نگاہ میں اب اس کے بعد اپنی بیوی کو کبھی دیکھ نہ سکوں گا، میری بچی کو کبھی دیکھ نہ سکوں گا۔ وہ آخری نگاہ جب جاتی ہے اور حقیقت میں جاتی اللہ کے پاس ہے، تو اس طرح یہ جسم قبروں میں سو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم چلتے ہیں آگے، یہ پہلی منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، یہ دوسری منزل ہے، قیامت کی دوسری منزل ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو لگا دیا ہے، فرشتہ قرن سینگ پکڑے بیٹھا ہے،
کب اللہ اشارہ کریں گے کہ میں پھونکوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کسی طرف نہیں دیکھتا کہ بس اشارے کا منتظر ہے کہ کب اشارہ ہو کہ میں پھونک لوں، اور وہ انتظار میں ہے۔ تو اسی لیے کہتے تھے کیف انعم، میں کیسے سکون کی نیند لے سکتا ہوں کہ فرشتہ اپنے منہ میں لیے بیٹھا ہے، کب؟ لیکن کب سور پھونکا جائے گا؟ جیسے کہتے ہیں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے۔ جب زمین پر اللہ اللہ کرنے والے بھی نہ ہوں گے تو تب کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدرون ما الصلاۃ، وہ لوگ نہیں جان پائیں گے کہ قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے۔ یتہارجون کما یتہارج الحمر، وہ راستوں میں ایسے زنا کریں گے جیسے گدھے زنا کرتے ہیں۔ یہ حالت قائم ہوگی، یہ اشرار الخلق، بدترین مخلوق ہوں گی، قیامت ان لوگوں پر آئے گی، ان لوگوں پر قیامت ہوگی، تب سور پھونکا جائے گا، تب یہ فرشتہ سور پھونکے گا۔ سور کس دن پھونکا جائے گا؟ کس دن سور پھونکیں گے؟ جمعے کے دن، جیسے کہا گیا، عام طور سے کہا جاتا ہے جمعے کے دن، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ جب جمعہ آئے گا تو تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جمعے کا وہ مبارک دن ہے جسے احادیث میں اس کی بات بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی دن کی بات کہی گئی۔ سور جب پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ جیسے یعقوب بھائی کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک نفخۃ الفزع ونفخۃ البعث۔ ایک سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اٹھیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے قبروں سے گھبرائے اٹھیں گے۔ قالوا، کہیں گے یا ویلنا، اے بربادی ہو، من بعثنا من مرقدنا، ہمارے مزاروں سے ہم کو کس نے جگا دیا، ہمارے قبروں سے، ہماری سمادھیوں سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ اب اگر کوئی اپنے باپ کی قبر پر وہ اینٹوں کا بڑا باندھ دیتا ہے، اب وہ کیسے اٹھے گا بیچارہ؟ یعنی آدمی کو قبر، یعنی کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، لوگ بولتے کہ نہیں بولتے؟ لیکن جیسے باپ مرتا ہے اوپر اچھا بنا کے پتھر رکھ دیتا ہے، یعنی اب اگر کوئی دفن نہ ہو اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سردار ہوں، میں سردار ہوں، اور لیکن میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، یا پہلی بے ہوشی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ ہوش میں آئیں گے۔ تو یہ سور اور دوسری سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک سور کے معنی آپ سمجھتے ہیں نا، سور کے معنی پھونکنا ہے، جیسے سائرن ہے، فرشتہ پھونکے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ پھونکے گا تو سارے اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سور اور دوسرے سور کے بیچ میں کتنا ہوگا؟ صحابہ رسول کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 40 کیا؟ 40 دن، 40 سال، 40 مہینے، اس کی کوئی تقید نہیں بتائی گئی۔
بس اتنا کہا کہ 40. اس کی کوئی مدت نہیں بتائے گی، بس کہا کہ 40. تو یہ تھی سور. تو کہتے ہیں المطر قبل النفخۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے پہلے ایک بارش ہوگی. وہ بارش جب آسمان سے ہوگی تو جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں ویسے لوگ زندہ ہوں گے. زمین سے گھاس جیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عجب الظن، جو پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. جیسے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. امیہ بن خلف کافر بہت سارے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 ہڈیاں اس نے لائی، پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے پاؤڈر بنا دیا، پاؤڈر بنا کر پھینک دیا. کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا، بولا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. ارے وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں پر کون گوشت پیدا کرے گا؟ تو کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے ان ہڈیوں پر گوشت پیدا کیا تھا وہی اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ گوشت پیدا کرے. تو قبروں سے سارے اٹھیں گے، سارے قبروں سے اٹھتے ہیں. بارش ہو رہی ہے. اس اٹھنے کا نام بعث ہے، بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنا. اٹھنے کی شکل کیا ہے؟ کیسے قبروں سے اٹھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو بالکل غیر مختونین، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ننگے، حفات، عورات، یعنی بالکل ننگے، اور جو جس حالت میں مرا ہے اس حالت میں اٹھے گا. شہید اپنے جسموں کے زخموں کے ساتھ اٹھے گا. ہر شخص اپنے زخموں کے ساتھ اٹھے گا، ہر شخص اپنے زخموں کے ساتھ اٹھے گا. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ الانصاری جو لنگڑے تھے، لگڑ کر چلتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ میں یہ لنگڑا پیر لے کر جنت میں داخل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شہید بنا دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہہ دیا بیٹوں کو تم کوئی جنگ میں نہ جاؤ، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ گھر میں رہیں، آپ اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، ہم جنگ میں جائیں گے. کہا کہ نہیں میں جنگ میں جاؤں گا، میں جنت میں یہ لنگڑا پیر لے کر چلنا چاہتا ہوں. تو جابر بن عبداللہ الانصاری کے والد جنگ میں گئے، شہید ہوئے. ایک زمانے کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے پہاڑ میں کھدائی کی تو لوگ آئے، کہا کہ اے جابر وہاں تمہارے ابا کی جہاں قبر ہے وہاں کھدائی کی گئی تو تمہارے ابا کی جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. غالباً 40 پر 1 سے 60 سن ہجری، تقریباً 35 سال کے بعد، دفنانے کے تقریباً 35 سال کے بعد کہا کہ جابر بن عبداللہ گئے، دیکھا کہ ان کے والد کی قبر کا کچھ حصہ نکل گیا ہے، جسم نظر آ رہا ہے. کہا کہ یہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی یہ یہاں دفنائے گئے. بعض روایتیں تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ ان کے جسم کے زخموں سے خون بہ رہا تھا، اور جہاں زخم تھا انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، جیسے ہم نے ہاتھ اٹھایا وہاں سے خون جانا شروع ہوا. عبداللہ الانصاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ جنت میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جیسے جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس دن ویسے وہ اٹھے گا. یہ یوم البعث ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس دن آدمی جو جسم لے کر اٹھے گا قبر سے، وہ جسم الگ ہوگا اس جسم سے. اس جسم میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن قبر سے جو جسم لے کر اٹھے گا اس میں وہ نہیں مرے گا. فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا، آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کو، اس جسم میں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن قبر سے جو جسم لے کر اٹھے گا اسے وہ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھے گا، شیاطین کو دیکھے گا، جنوں کو دیکھے گا، اور وہ اپنے قبر سے اٹھا ہے. اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی؟ سب سے پہلے زمین سے کس کی قبر پھٹے گی؟ پیارے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی قبر پھٹے گی اور وہ اپنے قبر سے اٹھیں گے. اور جیسے کہا صفت البعث، کیسے اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، تو جیسے کہا کہ بغیر ختنہ کیے ہوئے اپنے قبروں سے اٹھے ہیں. حدیثیں آتی ہیں، عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس دن جب سارے ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ حالت اس سے خطرناک ہوگی. کسی کو اپنے بازو والے کی فکر نہیں ہوگی کہ بازو والا کیسا ہے. اور اس دن انبیاء کے جو جسم ہوں گے اس کو تو مٹی نہیں کھاتی، وہ سارے کے سارے جیسے اس حالت میں ہیں اس حالت میں وہ اٹھیں گے. اور اسی طرح کہا کہ جب یہ سارے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ارض الحشر، ارض الحشر کی طرف، ایسی زمین جہاں ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یہاں ان لوگوں کو جمع کریں گے. ایسی زمین جو بالکل مسطح ہوگی، بالکل ایسی جیسے یہ ہے، بالکل فلیٹ، کوئی چیز نہیں چھپے گی. سارے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس صبح تک پیدا ہونے والے بچے سارے اس سرزمین میں ہیں. ارض الحشر. حال الناس فی ھذا اليوم، اس دن آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ پسینہ اتنا کہ آدمی پسینے میں ڈوب جائے. ہر شخص اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. نفسی نفسی، ہر شخص اپنے آپ میں کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. اللہم سلم اللہم سلم، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سلامت رکھ دے، اور لوگ پریشان ہیں. حدیث الشفاعہ کی بات انشاءاللہ ہم آئے گی تو کہتے ہیں کہ مدت الیوم وطولہ، اس ایک دن جب وہ حساب و کتاب کے لیے ٹھہریں گے تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا. قرآن نے کیا کہا؟ کتنا بڑا دن ہوگا؟ 1000 سال کے برابر ہوگا. وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اور کتنی بدبو ہوگی، گناہوں کی بدبو. لوگ اپنے جسموں میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سورج بالکل سر پر ہے، اور وہاں سارے لوگ میدان میں کھڑے ہیں. کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون کیسا ہے. بس کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ہیں. حملۃ العرش، فرشتے اترتے ہیں پہلے، ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فرشتے آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب رب آئے گا سارے فرشتے صفوں میں ٹھہریں گے. اور رب آنے سے پہلے لوگ کہیں گے کہ اے لوگو، کیا ہمارا رب تم میں ہے؟ کیا ہمارا رب تم میں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ابھی تو رب نہیں آئے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اتریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے ہوں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے. سبوح قدوس، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ آئیں گے جیسے حدیث الشفاء میں کہا جاتا ہے. لیکن اس دن کی جو حالت ہوگی، جسے کہتے ہیں قبض الارض وطی السماء، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ایسے لپیٹ دیں گے. آسمان کو لے کر ہم ایسے لپیٹ دیں گے، آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور ساری زمین سے طاقتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے این المتکبرون، ارے وہ متکبر لوگ کہاں ہیں جو زمین میں دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہیں؟ لیکن کوئی لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج سلطنت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سارے لوگ خاموش ہیں الا ہمسا، بس سانس کے چلنے کی آواز آئے گی. کوئی نہیں کہے گا کہ میں وی آئی پی، میں یہ وہ نہیں، بس سانس چلے گی. سارے لوگ ٹھہرے ہوئے، اللہ اللہ. انبیاء، شہداء، صالحین، سارے لوگ ٹھہرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم. خود اللہ تعالیٰ پھر جواب خود دے رہے ہیں للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو زبردست ہے. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اس ماحول میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ہماری زبانوں پر ہے اللہم سلم. اور حالت کیا ہے؟ دک الارض، زمین ریزہ ریزہ بنا دی گئی ہے. نصف الجبال،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو انسان ہیں، پہاڑ کیا کیے جائیں گے؟ اللہ نے کہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اسے پاؤڈر بنا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پہاڑ کی بات کہتے ہو، پہاڑ پاؤڈر بنا دیے جائیں گے. تفجیر البحار، جتنے سمندر ہیں وہ پھٹ پڑیں گے، جیسے سونامی جسے آپ نام دیتے ہیں، سمندر پھٹ پڑیں گے. انشقاق السماء، آسمان پھاڑ دیا جائے گا. تکویر الشمس، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. روشنی کس سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے. جب روشنی سورج لپیٹ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اللہ اکبر، اندھیرا ہوگا. کتنے ہمارے اسلاف تھے جب بتی بجھا دی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ اندھیرا مجھے قبر کا اندھیرا یاد دلاتا ہے، اس اندھیرے سے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے. سورج لپیٹ دیا جائے گا. تساقط الکواکب، ستارے گرا دیے جائیں گے، آسمان پر جو ستارے ہیں وہ گرا دیے جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا معمولی ایک مثال، ابھی رشیا میں جو سحاب ثاقب کہ معمولی ذروں سے 1000 سے زائد آدمی زخمی ہوئے. 1000 سے زائد آدمی، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، یہ کافر اور فاجر نصیحت حاصل نہ کرے تو تعجب کی بات ہے، لیکن ہم جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھ کر ہمارا دل نرم ہو نہ ہو تو ایسا لگے کہ ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اس شہاب ثاقب کی ٹکڑوں کی گرنے کی وجہ سے رشیا کے سمندروں میں گڑھے پڑ گئے. آپ جانتے ہیں، میں ایسے ویسے لوگوں سے خطاب نہیں کرتا، میرے پاس اچھے پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. خسوف القمر، اللہ اکبر، خسوف القمر، چاند بے نور بنا دیا جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. دنو الشمس، یہ سورج جس کی روشنی ختم کر دی گئی لیکن گرمی باقی ہے. سورج بے نور ہے لیکن گرمی باقی ہے اور اسے سروں کے اوپر لا دیا گیا ہے. التخاصم، التخاصم، تخاصم اہل النار. جب یہ حالات ہیں تو وہاں کھڑے ہوئے لوگ جو برے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. پیر صاحب مرید سے، مرید صاحب پیر سے. ارے آپ نہیں ہوتے تو ہم اچھے رہتے تھے صاحب، آپ ہی نے ٹوپی پہنائی، آپ ہی نے بیعت لی، آپ ہی نے انگوٹھے چمائے، آپ نے ڈوری باندھی، پتہ نہیں کیا کی، یہاں لا کر ہم ٹوٹے رکھے. تخاصم اہل النار، یہ جہنمی وہاں لڑیں گے، ایک دوسرے کو دوش دیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. ارے صاحب، پیر صاحب، ہم تمہارے ساتھ تھے، ذرا اس تکلیف سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے ارے ہم دونوں برابر ہیں، ہم کیا بچائے، تم جیسے ہم ویسے. وہ اس دنیا کی بات تھی جب تم مرید تھے ہم پیر تھے، اب تو دونوں برابر ہیں. دوستو کہتے ہیں خطبۃ ابلیس، بات یہ چل رہی ہے، ادھر ایک ممبر ڈالا گیا ہے، ایسا ممبر جو آگ کا ممبر ہے. اس ممبر پر ابلیس کھڑا خطبہ دے رہا ہے، ابلیس کھڑا خطبہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ویلا، یا ویلا، اے میری بربادی، میں تو تباہ ہو گیا. اور اس کے پیچھے جتنے اس کے چیلے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں یا ویلا، یا ویلا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ثبورا، ادعو ثبورا، اب ایک بار نہیں 100 مرتبہ اپنی ہلاکت مانگو، تب بھی اب بچنے کا نہیں. ہر چیز کی بھرپائی ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ نے کوئی کام کیا کہ چلو اس مرتبہ مس ہو گیا، نیکسٹ کر لیں گے، لیکن آخرت کا دن ایسا ہے جو آخری دن ہے، اس کی بھرپائی، اس کی کوئی اور دوسری چیز، اور ایک چانس نہیں ہے. ونس مور، یہ آخری چانس ہے اور کوئی چانس نہیں. یہ آخری چانس ہے جس میں ہم اپنی زندگی کا حساب و کتاب لیں گے. تو دوستو عزیزو، یہ حالات ہیں. تو کہتے ہیں حال الکافر، اس حالات میں کافر کی کیا حالت ہے، ایک مومن کی کیا حالت ہے. کہتے ہیں حال عصاة المؤمنین، ہم میں سے بہت سارے مومن ہیں
ہم سارے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان والوں میں بنائے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں الذین لا یؤدون زکاتہم، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو زکات نہیں دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے؟ بہت خوش نصیب ہیں جو زکات دیتے ہیں، لیکن کچھ نہیں دیتے ہیں. اور ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے تو ایسے لوگوں کو الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ان کا مال جلا کر داغا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم دنیا میں چھپاتے تھے. یہ مومنوں کا حال ہے. المتکبرون، جو زمین میں تکبر کرتے تھے کہ ہم بڑے، ہم پٹھان، ہم شیخ، ہم رئیس، ہم چودھری، اور لوگوں کو شرک کرواتے تھے، لوگوں کے سامنے سجدے کرواتے تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل چھوٹے چھوٹے بنا دیں گے. لوگ ان کو پیروں سے رون دیں گے. جو تم دنیا میں بڑے بنتے تھے ہم نے آج تمہیں چھوٹا کر دیا. الاثریا الغادر، جو لوگوں کو دھوکہ دے گا. لکل غادر لواء یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا. دنیا میں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بیوی شوہر کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی شوہر بیوی کو دھوکہ دیتی، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی بچے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اسکول جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا سے ابا ہم اسکول جاتے ہیں، جاتے پارک ہے. یعنی ایسے بھی دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. کبھی مالک کو نوکر دھوکہ دیتا ہے، کبھی نوکر مالک کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ. تو ہر شخص کو اس دن الگ الگ سزائیں ہوں گی. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے اس دن کے بارے میں ان کو کہتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل. ہم نے گزشتہ اجلاس میں مولانا نے تقریر کی تھی. اس نازک حالت میں 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح کہا من نفس عن مؤمن کربہ. اسی طرح اگر کوئی مومن مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ اس کی مشکل میں ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حشر کے دن آپ کا ساتھ دیں گے. اسی طرح ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرضے دیتا تھا. اگر کوئی نہیں دیتا تو بولتا آج نہیں تو کل دے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس حالت پر اسے رحم فرمائی. ان المقسطین، جو لوگ انصاف کرتے ہیں، علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کا ممبر بنائیں گے اور اسے وہاں لائیں گے. اور پھر کہیں الشہید، شہید کو اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے. المؤذنون، جو لوگ اذان دیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے بچا لیں گے. من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو نوجوان اسلام کی حالت میں، صحیح عقیدے کی حالت میں اپنی نوجوانی گزاری اور اسی میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اس دن حالت میں رحم فرمائیں گے. بیاض مواضع الوضوء، اور وضو کی جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. اس اندھیرے میں چمکتے اعضاء کے ساتھ وہ ہولناکیوں سے نجات پالے گا. الکافر، اب رہا کافر تو اس کے بارے میں کہا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کافر کے سارے کام ہم ایسے اڑا دیں گے، کوئی کام اس کا کام نہیں دے گا. یہ قیامت کی اسٹیجز میں سے اور ایک اہم اسٹیج جو ہم اب بیان کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ موضوع کو ہم مکمل کر دیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم کہتے ہیں بیان کریں انشاءاللہ. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. کہتے ہیں الشفاع، سفارش. سفارش کا معنی ہے طلب الخیر للغیر، یعنی دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا، اس کو سفارش کہتے ہیں. تو شفاعت کی 2 قسمیں ہیں شفاعت کی، شفاعت عامہ، شفاعت عظما. ایک شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی سفارش، ریکمنڈیشن جو اللہ نے پیارے نبی کے لیے خاص کر دیا. اللہ کے نبی کو دے دیا کہ صاحب آپ جس کو چاہے سفارش کر سکتے ہیں. اب ایک شفاعت عامہ ہے، یعنی بیٹا، نیک بیٹا اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا. اچھا پڑھا لکھا حافظ ہے اور بعمل ہے تو اپنے باپ کے لیے کرے گا. جیسے مومنوں کا مومنوں کے بیچ میں یہ شفاعت ہے جو عام شفاعت ہے. جیسے حدیث الشفاعہ میں آپ نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے پریشان ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تلاش کرو، اللہ کے پاس وہ ہماری سفارش کریں گے.
ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام کے پاس گئے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں سفارش نہیں کر سکتا. پھر بھاگے بھاگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا؟ 3 مرتبہ جھوٹ بولا. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، اپنے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، توریہ کیا تھا. زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولنے کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر اللہ کے پاس سفارش کریں. ہماری زندگیوں میں ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں. اگر صبح سے شام تک کی ہماری زندگی دیکھی جائے تو ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو اس کو دیکھیے جس کی قربانیاں اتنی ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے جھوٹ کہا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا. ہماری زندگی کے اعمال نامے تو بالکل گناہوں سے سفید نہیں بلکہ ایک سیاہ ہے. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے. حدیث الشفاء آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہوں گے، کہیں گے کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ تب حساب و کتاب لینے کے لیے آئیں گے. مجیء الرب، اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آئیں گے، تب حساب و کتاب لیں گے. تو یہ ہوگا حساب و کتاب کا معاملہ. اسی طرح جہاں شفاعت کی بات آتی ہے تو ایک بات بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا بیٹا ہوتا تھا، بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے وہ صحابی. لیکن اچانک ایک مرتبہ صحابی آئے، بیٹا نہیں تھا. پوچھا کہ صاحب آپ کا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو انتقال کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ بیٹا تمہاری سفارش کرے گا؟ جو بیٹا گزر چکا ہے وہ بیٹا کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا اور جہنم سے تمہیں بچا لے گا. اور کبھی دوست بھی دوست کی سفارش کرے گا، جیسے حدیثوں میں آتا ہے جنت میں ایک شخص چلا جائے گا، سمجھے کہ ہمارے بھائی صاحب چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہیں سارے ہیں، اب دیکھے کہ ان کے دوست جہنم میں ہیں، کہتے ہیں اللہ جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں لیکن جب تک وہ میرا دوست جنت میں نہ آ جائے جنت کی نعمتیں میں اس سے مستفید نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر اسے جنت میں لائیں گے. اب وہ جنت میں آئے گا تو جنتی لوگ پر کہہ رہے کیا تم شہید تھے؟ نہیں. کیا تمہارے باپ شہید تھے؟ وہ بھی نہیں. پھر جنت میں کیسے آئے؟ کہا کہ میرے اس دوست نے سفارش کی. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اچھے دوستوں کو دوست بنائیں. کم از کم ہمارا دوست کم از کم اگر نیک ہو وہ جنت میں جائے گا تو ہم ہی کھینچ لے گا. لیکن ہماری جو دوستی کا معیار ہے پیسے والے وہ والے یہ والے اسے ہم ذرا ختم کریں، ذرا اچھے دوستوں کو بنائیں، کم از کم ذرا وہاں کھینچ لے، وہاں یہ کر لے. لیکن جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دامن اس کا دامن، وہاں تو دامن ہی نہیں ہوگا تو ہم دامن کا کیا کریں گے؟ تو وہاں تو دامن ہی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں الحساب. دوستو عزیزو میری ماں اور بہنوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. حساب، سارے لوگ حساب دینے کے لیے اللہ کے پاس ٹھہرے ہیں. اللہ اکبر. یہی وہ قدم ہیں، میرے یہ پیر ہیں جن پیروں سے ہم اللہ کی زمین میں ٹھہرے ہیں، حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں، ہماری شان و شوکت، یہ پریس کیے ہوئے کپڑے، یہ استری کے کپڑے نہیں، شان و شوکت ختم ہو گئی. ہمارے بالوں میں کنگھی نہیں، ہمارے کپڑوں میں پریس نہیں. اور کپڑا بھی کتنا ہے، بس وہ کفن کے وقت جو ہماری شرمگاہ پر ڈھانپ دیا جاتا ہے، ہماری شرمگاہ پر ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور اس وقت کفن بھی ہو کہ میسر ہو. آدمی اللہ کے بارگاہ میں ٹھہرا ہے. کس کے لیے ٹھہرا ہے؟ اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے. الوقوف بین ید اللہ، اللہ کے سامنے جب آدمی ٹھہرتا ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اللہ کے سامنے ٹھہرا ہے. کسی اور کے سامنے ہوتا تو جھوٹ سے بات بن جاتی، کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے. اسی لیے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے موجود عالم سے کہا کیف القدوم علی اللہ، بتاؤ آدمی اللہ کے پاس کیسے جاتا ہے، اللہ کے پاس کیسے جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے سلیمان بن عبد الملک، اللہ کے پاس جانے کی 2 ہی شکلیں ہیں، اما محسن و اما مسیء. اگر نیک ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے بڑا لمبا سفر کر کے اپنی بیوی بچوں کے پاس جا رہا، بہت دنوں سے نہیں گیا گھر،
بڑا لمبا سفر کیا تھا، اب اپنی بیوی کے بچوں کے پاس جا رہا تو کیسے جاتا ہے؟ ہنسی خوشی، بچوں کے لیے کھلونے لیے ہیں، بیوی کے لیے کچھ لیا ہے تحفہ، اور پھر اپنے گھر جا رہا ہے، دیکھتا ہے یہ ٹرین لیٹ کیوں ہوگی، یہ بس لیٹ کیوں ہوگی، یہ فلائٹ لیٹ کیوں ہوگی، وہ جلد سے جلد جانا چاہتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ برا ہے کالعبد الآبق، اگر وہ برا ہے تو اس بھاگے ہوئے نوکر کی طرح جو اپنے سہوکار کے پاس واپس آتا ہے۔ نوکر بھاگ گیا ہے، یجمان کے سامنے ٹھہرا ہے، کیسے ٹھہرتا ہے؟ سر جھکائے ایسے ٹھہرتا ہے۔ تو دو ہی شکلیں، یا تو ہم اس کی طرح بنے جو اپنی بیوی بچوں کے پاس خوشی سے جا رہا ہے، اور تو یا اس کی طرح جو بھاگے ہوئے غلام کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خافیہ، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئے ہیں، نگاہیں اٹھتی نہیں ہیں، اور نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہیں، اور آنکھیں پھترا رہی ہیں، اور دل زبان پر آ گئے ہیں، یعنی دل حلقوں میں آ گئے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، حساب کا موقف بہت ہی عجیب موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے لیے جب آدمی کھڑتا ہے، جیسے روایتیں آتی ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے 99 سجلات، 99 دفتر گناہوں کے، کتنے دفتر؟ جو گناہوں کے جو رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ نے سامنے پھیلا دیے ہیں، گناہوں کے دفتر پھیلا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یہ دیکھ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں، کتنے بڑے بڑے، اتنے نہیں، یہ 4 سے بھی چھوٹا سائز ہے، وہ کہ علامت دل بصر، اتنے بڑے بڑے دفتر جہاں تک میری آنکھ جاتی ہے اتنا بڑا کاپی کا پیپر، اس میں سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں بندے تو اس سے متفق ہے کہ یہ تیرے گناہ کے دفتر ہیں؟ ہاں اللہ، یہ میرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ بندے بتا، کیا میرے گناہوں کے لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ کیا تجھے ایسے لگتا ہے کہ لکھنے میں کوئی مسٹیک ہو گیا، تو نہیں کیا، ان لوگوں نے لکھ دیا، یا تو نے اتنا کیا، ان لوگوں نے اتنا لکھ، ایسا کچھ ہے؟ نہیں اللہ، یہ بھی نہیں۔ کہا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے، یعنی کوئی عذر ہے کہ میں ایسا تھا ویسا ہوا، جیسے ہم دنیا میں بول لیتے ہیں، ایسا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ۔ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس تیرے لیے ایک نیکی ہے، ہمارے پاس تیرے لیے ایک نیکی ہے۔ تو کیا ہے وہ نیکی؟ کیا ہے؟ بعض روایتیں آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض روایتیں آتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اللہ، گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دفتر جب تولے جائیں گے تو میرا ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ اللہ کہیں گے کہ نہیں، کام آئے گی۔ جب ایک پلڑے میں گناہوں کے دفتر ڈالے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں یہ ڈالے جائیں گے، تو ایک نیکی بھاری ہو جائے گی، ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ تو دوستو عزیزو، بات کہنے کی ہے العرض، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گواہ لائیں گے، گواہ لائیں گے۔ گواہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولنے لگیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے پیر بولنے لگیں گے کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو یہ موقف ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ٹھہرا ہے۔ زبان، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، وہاں اپنا کوئی نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور ہمارے لیے وہاں سفارشی بھی نہیں ہے کہ کوئی سفارش کرے، کوئی چیز نہیں ہے، اور جو میری چہیتی بیوی اور بچے ہیں وہ مجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ عرض محشر، عرض موقف بہت عظیم موقف ہے، اس دن کے لیے ہم تیاری کریں۔ اول امت تحاسب، پہلی امت ہماری ہوگی جس کا حساب لیا جائے گا، اور پہلا حساب لیا جائے گا خون کے بارے میں۔ خون کے بارے میں ایک دوسرے کو حساب دینا پڑے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا تو اس کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالی وہاں لیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قیامت کی اسٹیجز میں، رتبوں میں ایک مرتبہ ہے تطائر الصحف، جب اللہ تعالیٰ نام اعمال دیں گے،
ایک ایک آدمی کو نام اعمال دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے پڑھے گا، کہے گا مجھے ایسی امید تھی کہ مجھے ایسے نام اعمال ملے گا، اور جس کو غلط ملے گا تو کہے گا اے کاش لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا، میرا سارا مال برباد ہو گیا اور مجھے کوئی چیز جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ تو دوستو عزیزو، اس کے بعد اور ایک مرحلہ جو باقی رہ جاتا ہے حوض کوثر کا، جس کے بارے میں کہا کہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی آدمی پی لیتا ہے تو کبھی پیاسا نہیں ہوتا، لیکن حوض کوثر کا پانی کسے ملے گا؟ جیسے ہم نے شیخ کی تقریر سنی، ان لوگوں کو جو شریعت کے مطابق صحیح دین پر چلتے ہیں، بدعتوں پر نہیں۔ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کا پانی پینا چاہیں گے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں اللہ فرشتے ان کو بھگا دیں گے، تو اللہ کے رسول کہیں گے ارے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ کہیں گے کہ نبی آپ نہیں جانتے، آپ کی دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھی، عجیب عجیب بدعتیں، میلاد النبی کے نام پر، 11ویں شریف کے نام پر، برسی کے نام پر، 40ویں کے نام پر۔ یہ مجبوری علماء کی ہے، عام لوگوں کی نہیں، اس لیے کہ ان کو بھی تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، ان کو بھی تو جینا ہے۔ برسی میں نئے کپڑے مل جاتے، نہیں ملتی کہ جب بھی برسی ہوتی ہے، جو مفتی حضرات ہیں، مولانا صاحبان، ملا صاحب، ان کو نئے کپڑے مل جاتے ہیں، موذن صاحب کو نئے کپڑے مل جاتے ہیں، کھانا ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک برسی ڈال لیں تو کسی کی برسی، کسی کا 40واں روزانہ چلتے رہتا ہے، روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے بھر میں تو چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بدعتیں ہیں جو ایجاد کی ہیں۔ ایسے لوگ حوض کوثر پر استقبال نہیں کیے جائیں گے، ان کو پانی نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ مرحلہ ہوگا، سارے لوگ حشر کے میدان میں ٹھہرے ہیں، اور ہر ماننے والا اپنے خداؤں کے پیچھے چلے جائے گا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا وہ کہے گا کہ میں اپنے خدا کے پیچھے ہوں، لیکن وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات ظاہر کریں گے۔ جو بتوں کو مانتا تھا ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ ہر شخص بس مومن ہوں گے، ٹھہر جائیں گے۔ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ جب کہیں گے کہ لوگ فرشتے کہیں گے کہ تم کیوں ٹھہرے ہو، کہیں گے کہ ہمارا رب نہیں آیا، ہمارا رب جب آئے گا تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آئیں گے، اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو اپنی پنڈلی کو یہ کریں گے، اور سارے لوگ جب پنڈلی کو سجدہ کریں گے، جب مومنوں کو سجدہ کرتا دیکھیں گے تو منافق بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی سجدہ کریں، لیکن سجدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس نے سجدہ نہیں کیا وہ آخرت میں سجدہ نہیں کرے گا۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اس سے بھی بڑھ کر اور ایک مرحلہ ہمارے سامنے ہے، وہ الصراط پل صراط کا مرحلہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پل صراط جس کے بارے میں کہا گیا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، کہا گیا کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بالکل پسل جانے والی ہے۔ اس پر سے سارے لوگ گزریں گے، اولیاء، صلحاء، کافر، فاجر، فاسق، منافق، سارے کے سارے، آپ بھی میں بھی، سارے گزریں گے، لیکن گزرنے کے انداز الگ الگ ہوں گے۔ کلمح البصر، کچھ ایسے گزریں گے جو آنکھ پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے گزریں گے بالکل یعنی فناجن مسلم، کچھ مسلمان ہوگا نجات پا کر گزر جائے گا، کچھ زخمی ہو کر گزرے گا، کچھ رینگتے گزرے گا، کچھ لوگ ہوں گے کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ کلالیب، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سعودان نامی کانٹے دار وہاں آنکڑے ہوں گے، ان آنکڑوں میں وہ گر جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، وہاں سے اس کی جہنم میں ابتدا ہوگی۔ یہ جہنمی ہوں گے، اس پل صراط پر سے جب گزریں گے تو وہ کٹ کٹ کر وہاں سے جہنم میں گرنے لگیں گے۔ یہ پل صراط ہوگا، یہ آخری مرحلہ ہوگا پل صراط کا، جہاں سے وہ جہنم میں کٹ 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 کر گزریں گے۔ اور اب کون باقی رہ جائیں گے؟ اب کون باقی رہ جائیں گے؟ مومن باقی رہ جائیں گے، یا ایسے لوگ جن کی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے۔ اب بھی اور ایک مرحلہ باقی ہوگا،
وہ کہتے ہیں القنطرہ پل، ایک برج ہوگا، یہ آخری مرحلہ ہوگا. یعنی پہلے تو پل صراط پر سے گزرا، اب یہ آخری مرحلہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارے لوگوں کو ٹھہرا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سارے لوگوں کو ٹھہرا کریں گے. اب وہاں ایک دوسرے سے قصاص دلایا جائے گا. قصاص کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی سے غلطی کی ہوگی، مال لیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو ایک دوسرے کا حق دوسرے کو دلایا جائے گا. جیسے کہتے ہیں ایک آدمی آئے گا بڑا نمازی، روزہ دار، حاجی، ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک آدمی آئے گا، کہا یا رب، اے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھئے کہ اس نے میری غیبت کیوں کی، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیوں کیا، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا، اس سے پوچھئے کہ اس نے میرا مال غلط طریقے سے کیوں لیا. اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا تو تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وہاں جسم پر کپڑے ہی نہیں ہوں گے تو ہم بدلہ کہاں سے دیں؟ تو کہا کہ بدلہ ایسا دیں گے کہ آپ کی جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. اب جب ساری نیکیاں دے دی جائیں گی تو وہ کہے گا اے صلاتی، ارے میری نمازیں کیا ہوئی، میرا زکوٰۃ کیا ہوا، میرا دعویٰ کیا ہوا، میرا امر بالمعروف کیا ہوا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. پھر بھی دعوے دار باقی ہیں، یا اللہ اور باقی ہے اور پینڈنگ ہے. کہا کہ اللہ یہ مجھے دینا ہے، وہ دینا، اب کیا کریں گے؟ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی. اب ایسا کرو کہ ان کے گناہ ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. نیکیاں تو دے دی، گناہ ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی. یہ آخری فیصلہ ہوگا جسے قنطرہ کہتے ہیں. کہ دوستو عزیزو، پھر ایک بار میں اپنی بات کا خلاصہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخرت کے جو مرتبے ہیں، پہلا مرتبہ القبر اول منازل الآخرہ، قبر پہلا اسٹیج ہے آخرت کا. اس کے بعد جو اسٹیج شروع ہوتا ہے سور، جو سور پھونکا جائے گا، ہم اپنے قبروں سے اٹھیں گے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سور پھونکا جائے گا، ہم اپنے قبروں سے اٹھیں گے. اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا بعد. جیسے ہی سور پھونکا گیا ہم اپنے قبروں سے اٹھے، اور قبروں سے اٹھے تو ہم شفاعت کے لیے اللہ کے پاس سفارش کے لیے دوڑ پڑے. شفاعت، اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. اس کے بعد کا مرحلہ آیا امتحان المؤمنین، مومنوں کو آزمایا جائے گا، مومنوں کو آزمایا جائے گا پل صراط پر سے گزار کے. اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا حوض کوثر کا، جہاں ہم حوض کوثر کا پانی پئیں گے، پھر کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا میزان، ترازو کا، جہاں ہمارے اچھے اور برے کام تولے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہے؟ تو کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، تملأ المیزان، میزان بھر دیتے ہیں. وحسن الخلق، اچھے اخلاق بھی میزان کو بھر دیتے ہیں. یعنی گڈ کیریکٹرز، بیوی کے ساتھ اچھا بات کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا بات کرنا، یہ چیزیں ہیں. تطائر الصحف، پھر وہ مرحلہ ہوگا نام اعمال دیے جائیں گے. ساروں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ تیرا نام اعمال ہے، اس کو پڑھ لے. آدمی خود اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا. اس کے بعد کا معاملہ ہے حساب و کتاب کا. سارے شخص کا حساب و کتاب، ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب زندگی کا لیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس دے گا. آدمی پریشان ہوگا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کون سا نام اعمال ہے، ساری چیزیں اس میں نوٹڈ ہیں، کوئی چیز نہیں چھوٹی، میں نے جو بھی کیا ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا جہنم، جہنمیوں کے لیے جو پل صراط پر سے گر کر وہ گزریں گے، اور جنتیوں کے لیے قنطرہ پل ہوگا. اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اور جنت میں جب جائیں گے ماکثین فیہ ابدا،
ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور جنت کی نعمتیں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنتیوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالی ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسے موقع ہوں آپ آتے رہیں تاکہ ہماری روح تر و تازہ رہے، اور مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ہم اچھے چیزیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔